بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین، اب پیش ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پیش کی گئی نعت. ایک بہترین اور خوش لہن آواز میں نعت خواں پیش کریں گے نعت شریف. میں نے جس سمت دیکھا شہ بحر و بر، میں نے جس سمت دیکھا شہ بحر و بر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، میں نے جس سمت دیکھا شہ بحر و بر، اس طرف دور تک
اس طرف دور تک آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک میں نے جس سمت دیکھا شہ بہروبر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آسمان کہکشاں بدلیاں بجلیاں، آسمان کہکشاں بدلیاں بجلیاں، آپ کا نور ہر شے میں آیا نظر، آپ کا نور ہر شے میں آیا نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک میں نے جس سمت دیکھا شہ بہروبر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک شاہ عرب آپ لقب، آپ شاہ عرب آپ لقب، آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب آپ لقب، آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ ہی کا ہے سب عرش پر فرش پر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ میں ہے، آپ نوری بدن آپ شیریں سخن، آپ نوری بدن آپ شیریں سخن، آپ کی ذات ہے ہر طرح معتبر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک میں نے جس سمت دیکھا شہ بہروبر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ کے جانشین آپ کے نائبین، آپ کے جانشین آپ کے نائبین، عاشق اولی طالب آفرین، عاشق اولی طالب آفرین، ہے ابو بکر عثمان حیدر عمر، ہے ابو بکر عثمان حیدر عمر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک
میں نے جس سمت دیکھا شہ بحر و بر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک آپ کی رحمتیں آئی ہر سو نظر، اس طرف دور تک اس طرف دور تک۔ اللہ السلام علیکم۔ عالم اسلام کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں مبارک۔ آپ کی دعاؤں کا طالب سوریکانت ناگبارپلی۔ شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے، خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر۔ رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے متعلق حقوق و لباس سے آپ اطلاعات معلومات حاصل کر رہے تھے۔ مولانا ایک اور سوال ہے کہ اگر حقوق و لباس میں ہم رشتہ دار اور عزیز و اقارب سے متعلق آپ نے اتنی معلومات دی، لیکن اگر کوئی رشتہ دار یا عزیز و اقارب سے کسی وجہ سے قطع تعلق کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ جان و مال کا اگر خطرہ نظر آ رہا ہے، تب بھی کیا حقوق و لباس صادر آتا ہے؟ جہاں تک سوال ہے کہ اگر ایسے رشتہ دار جن سے جان کا خطرہ ہے، جان جانے کا خوف ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو اسلام ایسے موقع پر بھی یہی سکھلاتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان سے رشتہ داری نہ توڑی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان کسی کو اگر تکلیف دے، کسی کو اگر پریشان کرے، تو کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے گفتگو بند رکھے۔ لا یحجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ وہ اپنے اس رشتہ دار سے، دوست سے، پڑوسی سے جس سے تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، گفتگو 3 دن سے زیادہ بند نہیں رکھ سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے یا دوست احباب سے جس سے بھی تکلیف پہنچی اس سے گفتگو بند نہیں رکھے گا۔ تو اگر جان کا خطرہ ہے، حفاظت کے طریقے اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کہ کس طرح سے اس کی شر سے محفوظ رہے، کس طرح سے اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، یہ کوششیں کرے گا، لیکن جواب میں اس سے عداوت، دشمنی، رشتہ داری کو توڑنا، اس معاملے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک مثال بہت بہترین ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کو کبھی کوئی بد کلامی نہیں کی، یہاں تک کہ ان پر حملہ یا ان سے قطع تعلق کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ یقیناً جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون سے چچا؟ جس چچا کی ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ بے انتہا محبت کرنے والے تھے، کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جی، جب پیدائش ہوئی تو خوشی کے مارے انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ آج مجھے بھتیجا ہوا ہے، میرے بھائی کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناتا ہے تو یہی چچا سب سے بڑے دشمن کس کے بنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دشمنیوں کے باوجود ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی در پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے قطع تعلق نہیں کیا، رشتہ نہیں توڑا، نہ گالی گلوچ کی، نہ ان کے خلاف کبھی بد دعا کی، بلکہ تاریخ کا یہ واقعہ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے مکہ کے اندر، اہل مکہ ستاتے ہیں اہل ایمان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دست بدعا ہوتے ہیں
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو 2 عمروں کے ذریعے کیا کر اسلام کو طاقت دے، قوت بخش۔ بڑے دشمن کون تھے؟ ایک عمر ابن خطاب، دوسرے دشمن جو عمر کے نام سے جانے جاتے تھے وہ کون تھے؟ ابو جہل، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرعون هذه الامہ، امت محمدیہ کا اگر کوئی فرعون ہے تو وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ لیکن ایسے دشمن کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسے ایمان کی توفیق دے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے۔ تو بہرحال کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اس سے قطع تعلق، اس سے بدلہ یا اس سے عداوت، دشمنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک اور وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم حقوق العباد سے متعلق آج کے ناظرین کا سوال دیکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رحمت سیام۔ آداب۔ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اپنی نیکیوں میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے شامل کیجیے۔ آپ کا اپنا سوریکانت ناگبار پڑھیے۔ شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے، خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سیام۔ اب وقت ہو چلا ہے آج کے ناظرین کے سوال کا۔ مولانا سے میرا یہ سوال ہے، ایک آدمی مہینہ 50,000 روپے کماتا ہے اور اس میں سے 1,000 روپے اپنے والدین کے لیے بس 1,000 روپے ادا کر دے کے اپنی خدمت ہو گئی سمجھتا ہے، اور باقی جو ہے نا اپنے اوپر خرچ کر لینا، یہ کوئی خدمت ہو سکتی ہے کیا؟ مولانا سے میرا یہ سوال ہے۔ ناظرین، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اولاد جیسے ہی شادی شدہ بن رہے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہیں، اور جو کچھ کما رہے ہیں، ماں باپ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دوسری جگہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی کمائی کا کچھ حصہ دے کر۔ یہ حق جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایک مسلمان نوجوان کے لیے اس طرح کرنے سے ایک مسلمان کے لیے اس کے والدین کا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے دوستو، یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتا و مالک لابیک، تم اور تمہاری دولت سب کچھ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تمہارا باپ، تمہارے ماں باپ تمہیں جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں، تمہارے مال کو تمہارے ماں باپ جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک نوجوان اگر مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تو اس پیسے پر اس کا حق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ اس میں سے جتنا چاہے خرچ کر لیں، جو بچے گا وہ بچہ، وہ نوجوان اپنے اوپر اور اپنے ذریات کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 وصیتیں کرتے ہیں۔ ان 10 وصیتوں میں سے دوسری وصیت جو ہے، جیسے پہلی وصیت لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، دوسری وصیت کرتے ہیں وَلَا تَعَقُّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو ذرہ برابر بھی شریک مت ٹھہراؤ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تم اپنے بیوی بچوں کو، یہ گھر بار
یہ مال، یہ دولت جو کچھ تم نے جمع کی ہے، یہ سب کچھ چھوڑو اور گھر سے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں باپ کو جواب دیے بغیر اب اس کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل جائے۔ تو اس لیے آج جو ہم خوش ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ کر، بیوی کے ساتھ رہ کر، تھوڑا بہت پیسہ دے کر 50,000 کما رہے ہیں، 1,000 ماں باپ کے لیے بیچ رہے ہیں، 49,000 اپنے اوپر اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور پیسہ کما کر سارے کا سارا 1,000 ماں باپ کے ہاتھ میں، 49,000 بیوی کے ہاتھ میں دے کر اس بات پر خوش ہیں کہ چلو ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا۔ یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے حقوق ہے، والدین کے بھی حقوق ہے، بال بچوں کے بھی حقوق ہے، بیوی کا بھی ان کا حق ہے، لیکن سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد بال بچوں کے حقوق کا معاملہ آئے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگ سفر پر نکلے، رات ہو گئی، ایک غار میں گئے، اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں نے کہا کہ ابھی اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ان تینوں لوگوں میں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار۔ کیسا فرما بردار؟ وہ ایک لکڑہارا ہے، لکڑیوں کو کاٹتا ہے، جنگل سے لا کر بازار میں فروخت کرتا ہے، جو پیسہ آتا ہے اس سے اناج خریدتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کا پکوان کر کے کھلاتا پلاتا ہے، یا اونٹنیوں کا دودھ دوتا ہے۔ اونٹنیوں کا دودھ سب سے پہلے گھر والوں کے لیے کس طرح سے تقسیم کرتا ہے دیکھیں کہ یہی شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں بہت دور نکل گیا لکڑیوں کی تلاش میں، جب میں رات واپس آیا تو آ کر دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں۔ میں روز کی طرح اونٹنی کا دودھ دھوا، پیالے میں دودھ کو لے لیا، آ کر دیکھا تو میرے ماں باپ سو رہے تھے۔ مجھے یہ بات بھی ناپسند رہی کہ میں میرے ماں باپ کو جگاؤں۔ پھر مجھے یہ بات بھی ناگوار گزری کہ میں میرے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں۔ تو اسی لیے میں نے کیا کیا، میرے ماں باپ کے 2 پیالوں کو 2 ہاتھوں میں رکھا، ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا، اس انتظار میں کہ میرے ماں باپ جاگ جائیں اور اپنا دودھ کا حصہ پی لیں۔ میرے بچے بھوک کی بنا پر میرے پیروں میں پڑ کر رو رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئیں اور میں یا میرے بال بچے بیوی بچے پیٹ بھر کر کھا کر سوئیں۔ میں انتظار کیا، کب تک انتظار کیا؟ یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ میرے ماں باپ اٹھے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ تو اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے اے اللہ، اگر میں نے میرے ماں باپ کی خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ دعا میں اتنا اثر ہوا کہ پہاڑ سے، یعنی پہاڑ کی چٹان جو غار کے منہ پر گری تھی تھوڑا سا ہٹ گئی، اپنے آپ دور ہو گئی۔ تو سب سے پہلا میرے دوستو، آج جو ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں رہا، سب سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں اس پر پہلا حق کس کا ہے؟ بیوی کا حق ہے۔ یہ وقت، اس کا سارا حق کس کا ہے؟ اس پر بیوی کا حق ہے۔ میرے دوستو، اسلامی تعلیمات اگر اٹھا کر دیکھیں تو بیوی کے لیے ایک مخصوص وقت ہے، بیوی کے لیے ایک مخصوص وقت ہے۔ سارا وقت تو کس کے لیے دینا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کے لیے، رشتہ داروں کی خدمت، رشتہ داروں کے معاملات کے لیے ایک مخصوص وقت انہی میں سے نکال کر بیوی کو دینا ہے۔ بیوی، آج معاملہ کیا ہے، سارا وقت انسان بیوی کے لیے دے رہا ہے اور کچھ وقت کس کے لیے نکال رہا ہے؟ ماں باپ کے لیے نکال رہا ہے۔ بلکہ پورا وقت ماں باپ کو دے، جو وقت کاروبار سے بچتا ہے، جو باقی وقت ماں باپ کا ہے، بیٹے اب ہماری خدمت کا کام بس ہے، اب جاؤ اپنے بال بچوں کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ تب اس کو حق ہے کہ وہ ماں کے گھر سے نکل کر کہاں جائے؟ بیوی بچوں میں جائے۔ پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ خود ماں باپ کے ساتھ رہے، اور اگر بیوی نہ رہنا پسند کرتی ہے، رہنا نہیں چاہتی، تو بیوی کو الگ کر دے، لیکن ماں باپ سے وہ خود الگ نہ ہو۔ پہلے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے، پھر اس کے بعد جو وقت بچتا ہے بیوی بچوں کو دے۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، پہلا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا
कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और एक ऐसे हक का इनकार कर रहा है जो अल्लाह के बाद सबसे पहले उसके ऊपर आयद होता है। लेकिन मौलाना एक और मसला समाज में देखने में मिलता है कि एक लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर शोहर के साथ ससुराल में रहने लगती है, यानी कि अपना बचपन लड़कपन सारा जहाँ पर बिताया था एक घर से दूसरे घर आ जाती है। लेकिन वहाँ देखने मिलता है कि वो उसके शोहर के वालिदैन इस के ख्यालात, शोहर के वालिदैन के ख्यालात और इस लड़की के ख्यालात मेल नहीं खा रहे हैं। तब वहाँ पर शोहर, एक तरफ से ये शोहर है और दूसरी तरफ से ये बेटा है, तब ये हुकूकुल इबाद में कैसे आप इंसाफ कर पाए? ऐसी हालत में जब कोई लड़की जिसका निकाह हो गया, शादी हो गई और वो अपने ससुराल आई, अब यहाँ पर एक नौजवान के लिए एक अहम रोल अदा करना है। अब तक की ज़िंदगी का उसका मामला अलग था, लेकिन जब शादीशुदा हो गया तब उसके ऊपर कई सारे मामलात हैं और एक हक बढ़ गया, वह हक है हक के ज़ौजा, बीवी का हक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक नौजवान, एक मर्द, एक शख्स अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदार या अपने भाइयों और बहनों का इतने दबाव में आता है कि बेजा जुल्म अपनी बीवी पर रवा रखता है। कहाँ तक इस्लाम में इसकी इजाज़त है? तो सबसे पहले आज हमारे मुआशरे का ये जो हाल हो रहा है, ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी की बिना पर है। आज ये जॉइंट फैमिली, एक साथ सारा घर, सब के सब मिले रहें, फिर क्या करें? लड़ कर झगड़ कर आपस में नफरतें पैदा करके फिर क्या करें? घरों की तकसीमें हो, भाइयां अलग हो, सारा खानदान बिखर जाए। लेकिन इस्लाम ये तालीम देता है कि मर्द सबसे पहले क्या करे? अपने बीवी के रहने का इंतजाम करे। आज एक मर्द क्या कर रहा है? वालिदैन के घर को समझ रहा है कि वो उसका घर है, ये वालिदैन का घर वालिदैन का है, लेकिन जिस बीवी को वो निकाह करके ला रहा है उसके लिए घर का इंतजाम करें, उसके रहने सहने का, खाने पीने का इंतजाम करें। फिर उसके बाद माँ बाप की इताअत करना, माँ बाप की हुकूक की अदायगी करना, माँ बाप की खिदमत करना किस पर जरूरी है? बेटे पर है। बेटे की इताअत करना, बेटे की फरमाबरदारी करना, यानी जो शौहर किसी औरत का, उस औरत पर है। इस तरह इस्लाम ने ये रिश्तों को जोड़ दिया है कि बेटा माँ बाप की खिदमत करे, बीवी अपने शौहर की इताअत करे। अगर बेटा हुक्म देता अपनी बीवी को कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो, तो अब बीवी के लिए लाजमी है कि क्या करे? उनके माँ बाप की खिदमत करे। क्यों? अपने शौहर की इताअत करनी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, लड़की के ख्यालात कुछ होते हैं, ससुराल वालों के ख्यालात कुछ होते हैं, आपस में उनका मेल नहीं खाता, लड़का जुल्म करता है, ज्यादती करता है। तो क्या ये दुरुस्त है? ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। इस्लाम चाहता है इंसाफ को, माँ बाप की भी नाफरमानी ना हो और बीवी के हक को भी अदा ना करे, ऐसा मामला ना हो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी का मुझ पर क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जब तुम पियो कुछ तो अपनी बीवी को पिलाओ, जब तुम कपड़ा पहनो, जो कपड़ा खरीदो तुम अपनी बीवी के लिए भी खरीदो, और क्या करो? वला तजरिबिल वजह, मारने की भी जरूरत पड़े तो चेहरे को मत मारो। और अगर कभी समझाने के लिए, उन्हें नसीहत के लिए गुफ्तगू बंद करने का भी मामला रहे तो तुम घर से बाहर मत निकालो। तो इस तरह से एक शौहर को चाहिए कि माँ बाप के हुकूक को माँ बाप की जगह रखे, बीवी के हुकूक को बीवी की जगह रखे। अगर माँ बाप में बीवी में टकराव हो रहा है तो उन्हें क्या कर दे? अपने हुकूक जो आयद होते हैं माँ बाप को खुद खिदमत के एतबार से खिदमत अंजाम दे। बीवी के हुकूक को बीवी पर, माँ बाप की सुनकर ज्यादती करना, भाइयों की सुनकर ज्यादती करना, बहनों की बहकावे में आकर बीवी पर ज्यादती करना, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत पहुंचाना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि इस्लाम का उसूल है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, मखलूक में से किसी की पैरवी नहीं की जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी जिस अमल में हो रही हो, मखलूक में चाहे माँ बाप हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर ऐसा कोई हुक्म देते हैं
جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا بیوی پر ظلم کرو تو ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ماں باپ کی وہاں پر نافرمانی کرنا ہی رب کا حکم ہوگا. لیکن آج کل اس پر بہت کم عمل ہو رہا ہے، جس کی بنا پر آج سارے خاندان بکھر رہے ہیں. ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ایک غیر مسلم گھرانہ ہے، وہاں پر چال چلن مطلب وہاں کی تہذیب ساری غیر مسلم کی ہے، لیکن ایک لڑکا اپنا بچپن تو غیر مسلم رسم و رواج سے گزارا، لیکن جب وہ بلوغت میں آتا ہے اور جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پورے طور سے، تب وہ اگر بارہا اپنے ماں باپ کو اسلام کی دعوت دینے پر بھی وہ قبول نہ کرے، تب حقوق العباد کیسے انجام دے؟ سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ کافر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، ماں باپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہے پر ماں باپ اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو اب کیا یہ بچہ جو مسلمان ہو چکا ہے لیکن ماں باپ کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے؟ کیا ان سے قطع تعلق کرے؟ کیا ان کی نافرمانی کرے؟ کیا اس نوجوان پر اس کا کوئی حق نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی آتی ہے اور پوچھتی ہے، اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی مشرکہ، لیکن میری ماں کیا ہے؟ مشرکہ ہے، ایمان کو اس نے بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ مجھ سے اچھائی کی امید رکھتی ہے کہ میں اس ماں کے ساتھ اس نے سلوک کروں. اللہ کے رسول میں کیا کروں اپنے ماں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلی امک، اے اسماء تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، تم اپنے ماں کے حقوق کو ادا کرو. تمہاری ماں چاہے مشرک ہے، تمہاری ماں چاہے کافرہ ہے، لیکن تم اپنے ماں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو. تو اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر و مشرک بھی ہیں اور ایک بچہ ایمان اسلام کو قبول کر چکا ہے، تب بھی ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اس سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ ایک مسلمان ماں باپ کے جتنے حقوق ایک مسلمان بچے پر آتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان بچے پر اگر اس کے ماں باپ کافر ہیں تو وہ حقوق برابر باقی رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے ساری خدمتیں کرے گا، وہ ہر طرح کے ان کے حقوق کو ادا کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، ہر طرح کا انہیں تعاون کرے گا، اور ساتھ میں کیا کرتا رہے گا؟ مرتے دم تک اسلام کی دعوت دیتا رہے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ابو عبداللہ محمد مجیب الرحمان قاسمی صاحب، خطیب مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حقوق العباد سے متعلق معلومات ہم تک پہنچا رہے تھے. اب وقت ہے الوداع کا. حقوق العباد سے متعلق مولانا نے ہمیں بہت ہی اچھی معلومات ناظرین کے سامنے پیش کی اور ہمیں فراہم کی. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کا. آپ ناظرین ہمارا پروگرام رحمت سیام دیکھتے رہیے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. نمستے، آداب، السلام علیکم. تمام میرے بیدر کے بہنوں، بزرگوں، سب سے میری گزارش ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان اور مبارک کے مہینہ ہے. اس مبارک کے مہینے میں نیکیاں لوٹیے، رحمتیں لوٹیے. اور اب تمام بیدر کے بھائی برادریوں کو سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نیکیوں کے مہینے میں دعاؤں میں ہمیں بھی تھوڑا بہت شامل کر دیجیے. آپ کی دعاؤں کا طلبدار سورہ خاندان بات. شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے. خوبصورت دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر.
ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 تیرا ہر عالم دونوں جہان والے یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم زمین نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا رسولی خدا آسرا دیجئے ورنہ عاشقوں کی موتی بکھر جائے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ